زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ شمس یہ شام ہے یہ برگ شجر یہ باغ سمے یہ شمس یہ شام یہ برگ شجر یہ باغ سمے یہ تیروں سے بڑی تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے سے بڑی تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے یا رسول اللہ اشارے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تباہ تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے الفاتحہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام، معزز سامعین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود
واخترع ماهیت الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاد برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ خصوصاً على سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحاب التابعین للحجج والبینات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مسلم قبرستان کمیٹی ہنگلا کی طرف سے ہونے والے ایصال ثواب کے حوالے سے شب برات کی مقدس رات میں ہونے والی محفل میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری پہلی حاضری ہے، آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں آپ سے واقف نہیں ہوں، آپ میرے سنانے کے انداز سے واقف نہیں ہوں گے اور ہم آپ کے سننے کے انداز سے واقف نہیں ہیں۔ میں اپنے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ یا رسول اللہ مختصر سی میری کہانی ہے، ارے جو بھی ہے تیری مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے، یا رسول اللہ جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے، ارے بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کے نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن پاک کی بہت معروف اور مشہور آیت کریمہ، اے اللہ کے بندو ارجعی، کہاں لوٹو؟ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ آج کی جو محفل ہے، یہ رات ہے نا، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہے، میں وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس رات کو رحمتوں، برکتوں، نعمتوں والی رات کہا جاتا ہے بات یہ نہیں؟ اس رات کے حوالے سے مولائے کائنات سے مروی ہے، حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر، جو اس کی شان کے لائق ہے، نزول اجلال فرماتا ہے بات یہ نہیں؟ علماء سے سن چکے ہیں نا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب پوچھتا ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ ہے بات یہ نہیں؟ آج تو جانتے ہو، اگر ہمارے یہاں کسی مال میں آفر چل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بات یہ نہیں؟ 50% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، کبھی ہوتا ہے یا نہیں؟ 26 جنوری 15 اگست پہ ہوتا ہے، نیو ایئر پر، ہاں ایک آفر چلتا ہے جانتے ہو، پھر اس مال میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، ہے بات یہ نہیں؟ آپ اپنے پڑوسی سے بھی کہیں گے یار چلو وہاں آفر ہے، کیوں؟ کیونکہ فل ڈسکاؤنٹ ہے، 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج رب تمہیں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ یہ شب برات کی رات ہے بات یہ نہیں؟ یہ نعمتوں والی رات ہے۔ اور بتا دوں، مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو وہ تاریخ ہے نا جس تاریخ میں نہ جانے کتنی خرافات ہوتی،
ہے بات یہ نہیں. میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے بات یہ نہیں. اللہ کے آج طبقہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ اگر انہیں سیاہ سفتہ دکھاؤ تو پھر وہ کہیں گے اس میں نہیں ہمیں پھر اور چاہیے ہے نا. میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا میں کسی کو وہ نہیں روکتا. کوئی اگر عشاء پڑھ کے سو جائے تو میں اس پہ کوئی فتوے تھوڑی نہیں لگاؤں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ رب کی رحمت سے محروم ہو گیا. جس ڈسکاؤنٹ پر رب نے دیا تھا اس نے اسے قبول نہیں کیا. ہے بات یا نہیں؟ اب بندے کی اپنی مرضی ہے وہ عشاء پڑھ کے سوئے یا رات بھر عبادت میں گزارے, لیکن یقیناً یہ وہ رات ہے نا, یہ رحمتوں برکتوں نعمتوں والی رات. اس رات کی اہمیت کو سمجھے. میں اپنی باتیں شروع کروں قبل اس کے حمد کے دو اشعار سننا چاہیں گے آپ؟ میں ایک بات بتا دوں, ہم اہل سنت ہے یا نہیں؟ اور اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے بات کیا نہیں؟ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے. آج ایک طبقہ ہے جو ہم پر الزام لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے جانتے؟ یہ سنی ہے, یہ اپنی محفلوں میں نبی نبی کریں گے, یہ اپنی محفلوں میں علی علی کریں گے, یہ اپنی محفلوں میں ولی ولی کریں گے, لیکن یہ خدا خدا نہیں کرتے. صد بار استغفر اللہ. لہذا میں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے کہ میں باتیں شروع کرتا ہوں لیکن حمد کے دو اشعار کے ساتھ. سنیں گے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں. ہم نبی نبی بھی ذکر کرتے ہیں, ہم علی علی بھی کرتے ہیں, ہم ولی ولی بھی کرتے ہیں, اور خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں. ہے بات یہ نہیں؟ ہاں. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے. ہے یا نہیں؟ ہے بات یہ نہیں؟ ایک طبقہ ہے جو ہم پر الزام لگاتا ہے, اور ہم اللہ کے رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں. میں اپنی باتیں شروع کروں حمد کے دو اشعار کے ساتھ کہ حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والی. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے, اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے, اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضے قدرت سے آزاد. ہر شخص رب کے قبضے قدرت میں گرفتار ہے, لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان. کتنی ماہ سے زیادہ؟ 70 ماہ سے. اور دوستوں میں ایک بات بتا دوں, ہماری ایک ماہ کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. ہے بات یہ نہیں؟ اگر اولاد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پھر ماں کو قرار میسر نہیں ہوتا, ماں بے چین ہو جایا کرتی. مصطفیٰ کے غلاموں سوچو, جو رب اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے رنجیدہ اور غم و مصیبتوں کا شکار ہو. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جب امت کے اعمال پراگندہ ہوتے ہیں, جب امت کے اعمال خراب ہوتے ہیں, تو رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے. ارے وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے, وہ میرے سب حوالے جانتا ہے. وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے, وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے. اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے. یا رسول اللہ, ہوا کے دوش پر لفظوں کے کارواں اترے, تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے, اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں. یا رسول اللہ, لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں. ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے, رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. قرآن کے حوالے سے مجھے باتیں کرنی ہے. اس رات میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کب پڑھتے ہو؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے بات یا نہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب دھندا مندہ ہو جاتا ہے. کب پڑھتے ہیں؟ جب گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہے بات یا نہیں؟ ورنہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک خود جانتا ہے. اور جب غم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک خود جانتا ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں, جانتے ہیں اس قرآن کی اہمیت کو سمجھے. آج تو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بات یا نہیں. پڑھیں گے بھی تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی وقت ہونا چاہیے. نہیں, رمضان چلے گا تب پڑھو گے. ہے بات یا نہیں؟ میں قرآن کی
برکتوں کا انکار نہیں کر رہا. مصطفیٰ کے غلاموں، اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو. اس کتاب کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں. دنیا کے تمام کتاب، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، جب بندہ لکھتا ہے نا، لکھنے کے بعد جب کوئی اسے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی. اس کتاب میں رائٹر نے، اس کتاب میں آتھر نے اگر یہ لکھا ہے، اگر وہ اس طریقے پر لکھتا تو رزلٹ یہ ہوتا. اگر اس نہج پر لکھتا تو نتیجہ یہ آتا. لیکن یہ رب کی کتاب ہے. رب اس کتاب کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، سنو اس کتاب کو بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا لو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے پاک کتاب، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب. ایک بندے نے شک کیا تھا، بتایا آپ کو ابھی حال ہی میں، 2.5-3 سال پہلے. کہاں شک کیا تھا؟ دنیا، وہ لکھنؤ ہی کا ہے جہاں سے میں آیا، ہے نا. کیا کہا تھا اس نے؟ جانتے ہو اس نے قرآن کی آیات، قرآن کو کہا اس میں 26 آیات کو ہم قرآن سے باہر نکالیں گے، ہے نا. قرآن کو چیلنج کر دیا. میں ایک بات بتا دوں، یہ مقدس کتاب ہے نا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے. بات یہ نہیں. میں ایک اور بات بتا دوں، اس دنیا میں نہ جانے کتنے دھارمک گرنتھ ہیں، نہ جانے کتنی ریلیجیس سے متعلق بکس موجود ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کے خلاف اتنے منصوبے نہیں بنتے جتنا کہ قرآن کے خلاف. کبھی ہم دیکھتے ہیں سویڈن میں قرآن جلایا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی آ کر کے ہمارے سامنے قرآن کے آیات کو پھاڑ کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا، آخر قرآن سے اتنا خوف کیوں ہے؟ قرآن سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ اس نے کیا کہ چیلنج کیا تھا کہ ہم قرآن سے 26 آیات باہر نکالیں گے. لیکن جانتے ہو یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں رکھی. قرآن سے 26 آیات تو باہر نہیں نکلی، البتہ وہ جس کمیونٹی کا تھا اس سے باہر نکل گیا. ہے بات یا نہیں؟ اور جن کی گود میں جا کے بیٹھا نا، انہوں نے بھی اسے دھکے مار کر کے کنارے کر دیا. آج کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. ماشاء اللہ، آپ نے سیدوں کے بابا کے نام کا نعرہ بلند کیا. اللہ آپ کے مراتب بلند فرمائے. نعرے حیدری انہوں نے لگایا نا ابھی. اس نعرے کے حوالے سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بات میری ہو تو میرا گریبان پکڑے. بات میری نہیں ہے، بلکہ سوال کیا تھا کس نے؟ سوال کیا تھا کسی نے حضرت ابو سعید خدری سے. اے ابو سعید خدری، جب لوگ زیادہ ہوں اور یہ نہ پتا چلے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، تو اے ابو سعید خدری ہم پتہ کیسے کریں گے؟ ہمیں معلوم کیسے چلے گا کہ یہ اپنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں میں بتاؤں؟ حضرت ابو سعید خدری یہ نہیں کہتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں صبح سب سے پہلے کون پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں بڑے دانے والی تسبیح موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کون جبے اور قبے میں، بلکہ جانتے ہو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہم محفل میں علی علی کی صدائیں بلند کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، نام علی لو، اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو. ہے بات یہ نہیں؟ نام علی لو، اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو، اور اگر چہرہ خوشیوں سے کھل جائے تو مصطفیٰ کا عاشق سمجھو. بات میری نہیں ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جانتے ہو کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں.
شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں۔ میں کسی دنیاوی چراغ کی بات نہیں کر رہا، یہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو آپ کو ولایت کے چراغ روشن نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب مولائے کائنات کے در کا صدقہ ہے۔ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے، ارے پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، پانی ملے ملے نہ ملے۔ قرآن لاریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتاؤں آپ کو، دیکھیے مائک تو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، اتنے بڑے ڈبے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں اگر چوہو چاہو۔ ہم ڈبے دیکھنے تھوڑی نہیں آئے، اور میں کہا کرتا ہوں جلسے کی انتظامیہ سے کہ کھانا نہ کھلاؤ لیکن مائک اچھا رکھو، کیونکہ آپ خراب رکھیں گے تو کسی اور کا حق جائے گا۔ ہاں جیسا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیجئے، اس کے حال پر رحم کھائیے اور میرے حال پر رحم کھائیے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک کرنا ذرا لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ پہلے انسان ہے، اور ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ہے بات یہ نہیں؟ اور کیا ہے؟ ہاں آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی، ہے بات یہ نہیں؟ الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت آدم کو اپنا باپ کہتے ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ ہم جانوروں کو نہیں کہتے اپنا باپ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علماء فرماتے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے، یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد و تقوی بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، سلیمان کی حکومت بعد میں لکھی، داؤد کی طاقت بعد میں لکھی، چاند اور سورج بعد میں لکھے۔ سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا۔ لاریب کتاب، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں۔ آج کی یہ وہ مقدس کتاب ہے نا، آج کی یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں ہمیں اس کتاب کو بھی پڑھنا تھا، لیکن ہمارا ینگسٹرز ابھی دیکھیے، میں ایک بات بتا دوں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس قوم نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا، ہے بات یہ نہیں؟ لیکن آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے نا کہ اگر روڈ پر کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی ٹرپ لکھ کر کے جانے والا بائک سے ہوگا تو ہمارا اپنا بھائی ہوگا، ہے بات یہ نہیں؟ اس رات کو ہم نے تو سیر و تفریح کا ذریعہ بنا رکھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم قبرستان کمیٹی ہنگلا کے ان نوجوانوں کی عظمتوں کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام۔ یہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آج کی اس مقدس رات میں اگر انہوں نے محفل سجائی نا تو رسول کے نام کی محفل، ہے بات یہ نہیں؟ اور میں اتنی سستی جنت نہیں بانٹتا کہ کوئی کہہ دے آپ سے جنت ایک بار سبحان اللہ کہہ دو اور مل جائے گی۔ ہاں آج تو ہم نے اتنے مزدے سن لیے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں یار جنت مل جائے گی، اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا کردار سنوارنا پڑے گا، ہمیں اپنا کیریکٹر سنوارنا پڑے گا۔ میں ایک بات بتاؤں دوں، یہ سب جو موقع اور ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتے ہیں نا، یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ملتے ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ یہ جلسے صرف کامیڈی شو تھوڑی نہیں ہوتے، ان جلسوں کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنتی باغات ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ ایسی محفلوں میں آئے تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جائیں۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتاؤں، سنیں گے آپ؟ جانتے ہو اسی کتاب کے حوالے سے کسی نے سوال کیا تھا، کس سے؟ حجت الاسلام حضرت امام غزالی سے۔ نام سنا ہے آپ نے ان کا؟
یہ وہ ذات ہے نا جس نے دنیا کو تصوف کی اہم کتاب احیاء العلوم جیسی لکھ کر کے دی۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے سوال کیا قرآن کے حوالے سے کہ امام غزالی آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ آج جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا رہا، جو خود کی گھر والی کو نہیں رکھ پا رہا اسے مسلمانوں کی گھر والی کی فکر ہو رہی۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے، بلکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کل ہمارے لیے نمونہ حیات تھی، آج ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ ہے بات یہ نہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، حضرت امام غزالی سے کسی نے سوال کیا تھا، اے حجت الاسلام، اے امام غزالی آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ قرآن کے حوالے سے آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ حضرت امام غزالی فرماتے سنو، تم نے کسی عابد کی کتاب کی بات نہیں کی ہے بلکہ معبود کی کتاب کے حوالے سے پوچھا۔ تم نے کسی مخلوق کی کتاب کے حوالے سے سوال نہیں کیا بلکہ خالق کی کتاب کے حوالے سے پوچھا۔ ارے میں اس کتاب کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کتاب کی شان رحمان بیان کر، لیکن اب اگر تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں اس کتاب کی شان یہ ہے، اس کتاب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کتاب کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ کیا کہا؟ چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ حضرت امام غزالی سے جب اس بندے نے یہ جواب سنا نا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، کہا حضور میں نے بھی منطق اور فلسفہ پڑھا ہے، میں آپ کے پاس اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے آتا ہوں، آپ نے بتا دیا کہ قرآن چھوٹا بھی اور بڑا بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو جائے وہ پھر چھوٹی نہیں ہوا کر سکتی۔ آپ قرآن کے حوالے سے یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امام غزالی فرماتے سنو، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا تو نے کسی عابد کی کتاب نہیں بلکہ معبود کی کتاب کے حوالے سے پوچھا ہے۔ ارے حیرت یہی نہیں ہے بلکہ قرآن چھوٹا ہے اور بڑا ہے، بلکہ سنو قرآن مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اب تو جو بندہ تھا نا اس کی عقل جواب دے گئی، آج لوگ تبصرے کرتے ہیں قرآن پر، اس کی عقل جواب دے گئی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن چھوٹا بھی ہو اور بڑا بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہے بات یہ نہیں، جو چیز آسان ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی نہیں ہو سکتی، جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوا کرتی، جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو جائے وہ پھر چھوٹی نہیں ہوا کر سکتی۔ حضرت امام غزالی فرماتے سنو، اگر میں نے اس سے قرآن کی تعریف کی ہے تو یہ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اتنی چھوٹی کتاب ہے کہ ہمارے تمہارے گھر کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بات یہ نہیں۔ اور یہ رب کی کتاب اتنی بڑی ہے، رب کی کتاب اتنی بڑی ہے کہ رب نے کائنات کے نظام کو اس کے اندر سمو کر کے رکھ دیا۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب، اور یہ کتاب آسان بھی اور مشکل بھی۔ کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہماری تمہاری گھر کے کوئی چھوٹا بچہ 3-4 سال کے عرصے میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، کرتا یا نہیں؟ یہ رب کی کتاب اتنی چھوٹی ہے کہ ہمارے تمہارے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اسے 2-3 سال کے عرصے میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور سنو یہ رب کی کتاب اتنی بڑی ہے کہ بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے دانشور، بڑے سے بڑے اسکالر قرآن کی آیات میں غوطہ لگاتے رہے اور موتی نکالتے رہے، ارے ان کے تو عقل کی انتہا ہو گئی لیکن قرآن کی انتہا غیر ہو۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج ضرورت اس بات کی، ایسی محفلوں میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھو، مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ۔ آج تو ہماری قوم میں اللہ معاف کر فرمائے ہم سب کو، آمین تو کہہ دو، آج کی اس رات میں آمین تو ہو، کیونکہ جانتے ہو مجھے پتہ ہے مکان کے اندر آپ نہیں بولتے نا، ہاں مکان میں بولو گے بے موسم بارش ہو جائے گی، ہے بات یا نہیں؟ اور مکان میں نہ بولو تو کم سے کم اس میدان میں بولو،
کیوں؟ کیونکہ کہیں کے بولنے پر مصیبتوں کی بارش ہوتی ہے، یہاں بولو گے تو رحمتوں کی بارش ہوگی. اور کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ آئے، یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں. آج تو ہماری قوم کی جو حالت ہو چکی نا، اتنی رسہ کشی ہے، اتنا ایک دوسرے سے ٹکراؤ، اتنا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا کہ ہم پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ ہم کیا قوم تھے، کس قوم کے لیے تھے، کس مقصد کے لیے تھے، اور ہم کہاں پہنچ گئے. پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی، رشتہ دار کا دشمن بنا بیٹھا ہے. بات یہ نہیں ہے نا؟ ہاں ہمیں خوب پتہ ہے. میں ایک بات بتا دوں، میں نے کہا تھا ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ کے رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ خدا کا حبیب مانتے ہیں. اور شریک اور حبیب میں فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے ہوتا ہے؟ میں بتاؤں. شریک جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ اپنے بزنس میں شریک کریں، کیجئے گا؟ بولیے. نہیں کرو گے نا؟ ہاں گھبراؤ نہیں، ورنہ سوچو کہ جلسہ بہت مہنگا پڑ گیا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. میں آپ سے کہوں مجھے آپ اپنے بزنس میں شریک کیجئے. اب اگر میں نے آپ سے 50% کی پارٹنرشپ لے لی تو اب اگر فائدہ ہوگا 50% کا، 50 روپے کا، تو آدھا ہم رکھیں گے اور آدھا آپ. اور اگر نقصان ہو جائے گا تو آدھا ہم دیں گے، آدھا آپ. اس وقت تو یہ نہیں ہوگا کہ میں پیر صاحب ہوں میں آدھا نہیں دوں گا. چلے گا؟ یہ نہیں چلے گا. اگر میں نے یہ کیا تو لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھ سے کہیں گے میرا دامن پکڑ کر کے کہ حضرت آپ انصاف سے کام لیجئے. ابھی تک جو آپ کی پارٹنرشپ تھی، ابھی تک آپ کی جو شرکت تھی وہ 50% کی تھی. اگر آپ 50% پروفٹ کے حقدار تھے تو اب نقصان میں بھی آپ کو آدھا بھرنا ہے. بات یہ نہیں. بزنس کا اصول تو یہی ہے نا. میں ایک بات بتا دوں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ کے رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں. اور جو حبیب ہوتا ہے نا، حبیب جو ہوتا ہے، شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. شریک کس کا مالک ہوتا ہے؟ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. اور جو حبیب ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے. حبیب جو ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے. ہم اللہ کے رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے بلکہ خدا کا حبیب مانتے. یہی وجہ تھی کہ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کر کے چلتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں تو ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور اس چاند کو تو ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں بلکہ حبیب ہے. یہی وجہ تھی کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر ہیں. مصطفیٰ کریم عرض کرتا ہے اے رب قدیر، مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے پلوانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حبیب اشارہ کرے، مرضی ہو تو کلمہ پڑھائے، مرضی ہو تو درود پڑھائے، اس لیے کہ تو شریک نہیں بلکہ حبیب ہے. یہی وجہ تھی کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں بلکہ حبیب. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں کہا کرتا ہوں یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ عروج، یہ مقام، یہ مرتبہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. بات یہ نہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں، ہم کس کی امت میں پیدا کیے گئے؟ امت کس کی ہوتی ہے؟ نیتا جی کی؟ بولو. نبی کی امت ہوتی ہے. اور جانتے ہو ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں جسے خیر امت کہا گیا ہے. بات یہ نہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں، ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جس میں پیدا ہو ہے. بات یہ نہیں. اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو تمہیں. بات میری نہیں ہے بلکہ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ نہیں بلکہ 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کی. کیا کیا؟ اپنے وطن سے ہجرت کی. اور ہجرت کر کے وہ مکہ تشریف لائے. کہاں تشریف لائے؟ مکہ تشریف لائے. اور مکے میں رہے.
اور مکے کی زمین میں دفن ہو گئے۔ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء کرام نے اگر اپنے وطن سے ہجرت کی ہے، ان انبیاء کرام نے اگر اپنا وطن چھوڑا ہے، تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا حبیب مکے میں مبعوث ہوگا۔ تو ان انبیاء کرام کی یہ خواہش تھی کہ جس زمین پر وہ مبعوث ہو ہم اس زمین پر رہیں، ہو سکتا ہے ہماری ان کی ملاقات ہو جائے، اور اگر ملاقات نہ ہو پائے تو حضرت امام شامی لکھتے کہ صرف وہیں پر رہے نہیں بلکہ اسی مکے کی زمین میں دفن ہو گئے۔ کون دفن ہوا؟ عام انسان نہیں، انبیاء کرام دفن ہوئے۔ حضرت امام شامی لکھتے کہ ان انبیاء کرام نے اپنے مکے کی زمین کو اپنا مدفن اس لیے بنایا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا حبیب مکے میں مبعوث ہوگا۔ تو ان انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی کہ جس زمین پر وہ مبعوث ہو ہم اس زمین پر رہیں، ہو سکتا ہے ہماری ان کی ملاقات ہو جائے، اور اگر ہماری ملاقات نہ ہو پائے تو ہم اسی زمین پر دفن ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کسی روز ان کے قدم ہمارے قبر کے اوپر پڑ جائیں گے تو ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہے۔ انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی۔ کیا خواہش تھی؟ ان انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے قدم، مکین گنبد خضرا کے قدم، کونین کے والی کے قدم ان کی قبر کے اوپر پڑ جائے۔ یہی تو ہے نا۔ میں ایک بات بتا دوں، ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہو، ہے نا، یہ محفل ایصال ثواب کی ہے نا۔ میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے سنو، مصطفیٰ کریم کونین کے والی کا فرمان ہے، آقا فرماتے سنو، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی نماز پڑھ پایا؟ ہاں، ہمارے کچھ بھائی زندگی میں نہیں پڑھتے تو مرنے کے بعد کیسے پڑھیں گے؟ ہے بات یہ نہیں؟ مرنے کے بعد کوئی پڑھ پایا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بات یہ نہیں؟ آقا فرماتے سنو، جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا سلسلہ جاری رہے۔ 3 عمل کون ہیں؟ پہلا، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، ایسا علم چھوڑو جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، ایسا کام کرو جس سے لوگ نفع حاصل کریں، ایسا کام مت کرو جس سے آنے والی نسلیں جھگڑے میں رہیں۔ ہے بات یہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلا، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ دوسرا، ولد صالح یدعو لہ، دوسرا وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ہے بات یہ نہیں؟ آج کس محفل میں آئے ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب نے آپ کو نیک اولاد کہا۔ ہے بات یہ نہیں؟ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے نا، حدیث رسول کے مطابق وہ نیک اولاد کہلاتی۔ تو اپنی قسمتوں پر ناز کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی نیک اولاد ہونے کی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ میں ایک بات بتا دوں، ہم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی مرا ہے کوئی؟ آپ کے علاقے میں کوئی مرتا ہے یا نہیں؟ مرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے آپ کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم میں سے کوئی مرتا ہے نا تو جو گھر والے ہوتے ہیں پہلے تو اعلان، تھوڑی دیر روئیں گے، رونے کے بعد جیسے ہی سنبھلیں گے نا، سنبھلنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہو یا نہیں؟ فون کرو گے، فون کر کے کیا کہو گے؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہوتا ہے نا؟ سچی باتیں ہیں یا نہیں؟ ہوتا ہے نا آپ کے؟ لیکن میں ایک بات بتا دوں مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی زندگی کو، اپنی اس رات کو اپنے لیے نمونہ حیات بناؤ، دستور حیات بناؤ۔ آج کی اس رات کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ آج کی رات ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے پینے کی رات نہیں، آج کی رات موٹر سائیکل سے گھومنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات تو رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی رات ہے، آج کی رات رب کی بارگاہ میں اپنے خالی دامنوں کو پھیلانے کی رات ہے، آج کی رات تو اپنے دعاؤں سے مغفرت کے مانگنے کی رات ہے، آج کی رات تو نیک اعمال کرنے کی رات ہے۔ بات یہ نہیں؟
اب جانتے ہو آقا جب ہم میں سے کوئی فون کرتا ہے اپنے رشتہ دار کو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کہتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہو نا؟ ادھر سے کیا جواب ملے گا؟ انا للہ، وہ پڑھے گا۔ لیکن میں ایک بات سچی بتا دوں، وہ پڑھے گا، وہ پوچھے گا اچھا بتاؤ کیسے ہو گیا، کیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اچانک کیسے ہو گیا، یہ سب پوچھتا ہے نہیں۔ لیکن میں ایک سچی بات بتا دوں کہ سامنے والا فون تب تک نہیں رکھتا جب تک وہ یہ نہ پوچھ لے بتاؤ اس کا جنازہ کب ہو نکلے گا۔ ہے بات یہ نہیں؟ بتاؤ اسے مٹی کب دو گے، بتاؤ اسے دفن کب کرو گے، بتاؤ جس گھر کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کی تھی اس گھر سے اسے نکالو گے۔ ہے بات یہ نہیں؟ جس آفس میں بیٹھ کر کے وہ رشوتیں لیتا تھا اس آفسوں سے اس کی چھٹی کب ہوگی؟ ہے بات یہ نہیں؟ یہی تو ہوتا ہے نا۔ اور پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں۔ آج تو ہماری محفلوں کی حال یہ ہے کہ جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ مردے کو غسل دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ میں ایک بات بتا دوں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ جو میت کو غسل دینے والے لوگ ہونے چاہیے نا وہ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر بیٹی کی نگاہ باپ کی قیمتی گھڑی پر ہوتی کہ اسے مل جائے، دوسرے کے پاس دوسرے کی نگاہ بٹوے پر ہوتی اسے مل جائے، پرس اسے مل جائے۔ سوچو جس عمدہ لباس پر وہ فخر کیا کرتا تھا نا، اب آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی عمدہ لباس کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہو۔ ہے بات یہ نہیں؟ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں ادھر ادھر کی کہوں تو میرا گریبان پکڑے۔ آج کی رات کو صرف آپ کو مجدے نہیں سنانا ہے، آپ کے سامنے اپنی قوم کے سچے حالات رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جانتے ہو پھر اس میت کا کفن ناپا جا رہا ہوتا ہے۔ ناپتے یا نہیں؟ سوچو گویا میت چیخ کر کے پکار رہی ہوتی کہ جن پر لٹا چکا میں دنیا کی نعمت، جن پر لٹا چکا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ پھر کفن ناپا جا رہا ہوتا ہے، پھر ہے نا؟ اور اس کے بعد جب میت تیار ہو جاتی، میں ایک بات بتا دوں، علماء موجود ان سے پوچھیں، جو میت کو غسل دینے والے لوگ ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے؟ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا امانت دار کیوں ہونے چاہیے، دیانت دار کیوں ہونے چاہیے؟ کیا کوئی غیر ہوگا تو مردے کی جیب کاٹ لے گا؟ نہیں، اس کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کیوں امانت دار ہونے چاہیے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج تو ہماری حالت یہ نا، جب جنازہ تیار ہو کر کے رکھا جاتا ہے تو پھر ایک آواز ہوتی ہے، بھائی جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لے۔ ہے بات یہ نہیں؟ ایصال ثواب میں آئے ہو نا، جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس میت کو، دیکھتے ہو نا اس کے چہرے کو۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، سچی بات اگر نہ ہو، جب ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر فوراً جیسے پلٹیں گے تو ایک دوسرے کو کونی مار کے کہیں گے، یار دیکھا اس کا رنگ کس قدر کالا ہو گیا، اس کا چہرہ کس قدر پھول گیا تھا، اس کا جسم کس قدر پھول گیا تھا۔ سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ہم اور آپ میت کے عیب بیان کر رہے ہیں۔ علماء موجود ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ میت کو جو لوگ غسل دینے والے ہونے چاہیے وہ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے۔ کیوں امانت دار ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ اگر میت میں کوئی عیب دیکھے تو زمانے کو بتاتے نہ پھرے بلکہ چھپاتے پھرے۔ آج جسے دیکھو وہ چلا جا رہا۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، اتنی ایک دوسرے کی عیب جوئی۔ کونین کے والی کی محفل مصطفیٰ کریم موجود ہے، مصطفیٰ کریم موجود ہے، ایک عورت سامنے ہے، بات چل رہی، بات چلتے چلتے اب اس کی بات مکمل ہو گئی، اسی درمیان میں ایک دوسری خاتون آ گئی۔ تو یہ جو پہلے والی خاتون تھی نا، ان کی بات ہو چکی تھی، یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام کر کے واپس چلی جاتی۔ اب یہ جب واپس ہو جاتی ہیں نا تو یہ جو دوسری خاتون جو بعد میں آتی ہے وہ کہتی، یا رسول اللہ یہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہوئی تھی نا، یہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی اس کا تو بس قد اتنا سا۔ جانتے ہو مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنو، مصطفیٰ کریم نے جب یہ جملے سنے نا تو کونین کے والی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مصطفیٰ کریم غضبناک ہو گئے اور فرمایا، سنو، اب تم نے ایسی بات کر لی ہے کہ اگر تم میٹھے سمندر میں تھوکو گے تو وہ کڑوا ہو جائے۔
سوچو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ اس کا تو قد بس اتنا سا ہے، اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ کبھی کسی کے رنگ پر ہے، کبھی کسی کی نسل پر ہے، کبھی کسی کی عیب جوئی، کبھی کسی کے فیملی پر ٹارگٹ۔ میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ۔ اور ایک بات اور بتا دیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب جنازہ لگ تیار ہو جاتا ہے نا، اور اگر اعلان 4:15 بجے کا ہے، 4 بجے میت کو مٹی دی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر غلطی سے 4:30 بج جائے تو اسی قبرستان میں نا شور ہونے لگتا ہوتا ہے یا نہیں؟ یار اعلان تو 4:15 کا تھا، 4:30 کیسے بج گئے؟ یار یہ 15 منٹ زیادہ کیسے ہو گئے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں، یہ ساری محبتیں، سارے رشتے جب تک ہیں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے بات یا نہیں؟ تم اس رسول کی محفل میں آئے ہو کہ جس سے تمہارا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے بات یہ نہیں؟ اپنے رسول کی محبتوں کو سچا کرو۔ 15 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ گھڑی پر ہوتی، یار اعلان انہوں نے 4 بجے کا کیا تھا، 4:15 کیسے بج گیا؟ اعلان انہوں نے 4:15 کیا تھا، 4:30 کیسے بج گیا؟ وہ دوست جو گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر آپ کی زندگی میں انتظار کیا کرتا تھا، اب وہی دوست آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس پر 15 منٹ انتظار کرنا بھاری پڑ جاتا ہے بات یا نہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، لیکن پھر جنازہ جب نکالا جاتا ہے نا تو اسی قبرستان میں لایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اسی ویرانے میں لایا جاتا ہے نا۔ باپ بہت محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا بہت محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی آپ اس کے شریک حیات تھے، وہ آپ کی شریک حیات تھی، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ عزیز و اقارب، دوست اور احباب، کوئی بھی 10 منٹ زیادہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے، سنو، آقا کا فرمان میں نے پڑھا تھا، مکین گنبد خضرا ارشاد فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ آقا ارشاد فرماتے، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں کرنی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے نہیں لگانے ہیں، بلکہ ان نعروں کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ آج بہت تکلیف ہوتی جب کوئی کہتا اہل سنت ہے تو سجدوں سے دور ہے، اہل سنت ہے تو عبادتوں سے دور ہے، اہل سنت ہے تو ریاضتوں سے دور ہے، اہل سنت ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اس اہل سنت کے فرد ہیں، ہم وہ اہل سنت ہیں، اس حسین اعظم کے ماننے والے اہل سنت ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے تو سجدے میں کیا ہے بات یا نہیں؟ ہم ناز ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اس غوث پاک کے ماننے والے اہل سنت ہیں کہ جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اس غریب نواز کے ماننے والے اہل سنت ہیں جو سنجر کی زمین کو خیر آباد کہتا ہے اور سرزمین ہندوستان میں 92 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم وہ اہل سنت، لہٰذا اپنی محبتوں کو سچا کرو۔ آقا فرماتے، سنو، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدی، جب تک کہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرو۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ باپ سے زیادہ؟ آقا آپ تو یہ فرما سکتے تھے نا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو۔ باپ سے کوئی کم محبت کرتا ہے؟ باپ سے کوئی کم محبت کرتے ہیں؟ ارے باپ اگر بیمار ہو جائے تو اولاد اس کی صحت کے لیے زندگی بھر کی کمائی لگا دیتا ہے۔ باپ اگر بیمار ہو جائے تو اولاد روپیوں کا بیگ لیتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس رکھ دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب سب رکھ لیجئے لیکن میرے والد کو صحت ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو؟ آقا باپ کے حوالے سے تو آپ کا فرمان موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو محبت سے دیکھا، رب اسے حج مقبول کا ثواب دیتا۔ یا رسول اللہ، اس باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرنا ہے،
آقا فرماتے سنو تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ ہی کی قید نہیں ہے بلکہ اولاد سے زیادہ ہم سے پیار کرنا ہے۔ اولاد سے کوئی کم پیار کرتا ہے؟ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے برائٹ فیوچر کے لیے ہم آفسوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کتنی رشوتیں لیتے ہیں۔ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم نہ جانے کتنے کرپشن کرتے ہیں، نہ جانے کتنا بھرشٹاچار پھیلاتے ہیں۔ اولاد سے کوئی کم محبت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، اولاد کے حوالے سے تو آپ کا جملہ موجود ہے، مصطفیٰ کریم آپ خود فرماتے ہیں، آپ کا فرمان موجود ہے۔ آقا فرماتے کہ جس نے اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالا رب اسے صدقے کا ثواب دیتا۔ یا رسول اللہ، اس اولاد سے زیادہ آپ سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ اور اولاد ہی کی قید نہیں ہے بلکہ والناس، ہر انسان سے زیادہ ہم سے پیار کرنا ہے۔ کس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ کس سے پیار کریں گے؟ اللہ کے رسول سے۔ اور جانتے ہو والناس کے بعد ہمارا ینگسٹر سنے رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک میں گم ہونے والوں۔ ہاں ابھی تو جانتے ہو یہ کتنی تاریخ ہے آج؟ 13، لیکن اب 14 ہو چکی ہے نا۔ سوشل میڈیا پر دیکھیے کیا کیا واویلا مچا ہوا ہے اس وقت۔ ہمارا ینگسٹر خوب جانتا ہے 14 فروری۔ میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں، کیا آپ پسند کرو گے دوسروں کو پھول دینے والے اگر آپ کے گھر میں پھول آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کسی کی بہن پر غلط نگاہ رکھنے والے اگر پلٹ کر تمہاری بہن پر کسی نے نگاہ غلط کر دی تو پھر تم کیا کرو گے؟ لہٰذا اپنے کیریکٹر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس طریقے کو اپنائیں۔ ویسٹرن کلچر کا بھوت نہیں سوار ہونا چاہیے۔ آج حالات بہت خراب ہو گئے۔ آج ہماری مائیں بہنیں جانتے ہو بھگوا ٹریپ کا شکار ہو رہی، صرف اس لیے کہ ہم نے انہیں دین کی تعلیم سے دور کر رکھا۔ ہمارا ینگسٹرز پوچھو ابھی ان سے، آئی پی ایل کی ٹیم کے سارے پلیئر کے نام بتا دیں گے، یہ تک بتا دیں گے کہ وہ کس برانڈ کا پانی پیتے ہیں، لیکن کونین کے والی کی سنت کے حوالے سے پوچھو تو بغلے جھانکیں گے۔ اس کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہیں۔ یہ جو محفلیں کی جاتی ہیں نا، یہ صرف آپ کو جگانے اور ہنسانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ آپ کے سامنے آپ کی سچی پوزیشن رکھنے کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کس لیے پیدا کیے گئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، دنیا میں اس وقت جتنا سستا خون مسلمانوں کا ہے کسی دوسری قوم کا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں، جہاں دیکھو کوئی بھی بھیڑ ہمیں ٹارگٹ کر لیتی ہے، نشانہ بنا دیتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اس رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا آخر جو ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس طرح بے عزت ہو رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں کیوں نیلام ہو رہی؟ صرف اس لیے کہ ہم نے رسول کے دامن سے کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑو۔ کونین کے والی کی محبتوں کا صرف کے نام کا نعرہ لگانے والے رہ گئے۔ عملی میدان میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہو گئے۔ ہم ہیں نا، کہتے کیا ہے، سنی ہے، ہم ہے یا نہیں؟ سنی ہے، سنی کے پیچھے پاور ہوتا ہے سنت کا، ہے بات یہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں کہوں فوجی کے پیچھے پاور ہوگا فوج کا، ہے نا؟ امریکی پیچھے پاور ہے امریکہ کا، ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر سنی ہو تو سنی کے پیچھے پاور ہوتا ہے سنت کا۔ لیکن سچ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، کیا ہم نے اپنے آپ کو سنت سے مزین کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس رسول نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور رحمتیں کی بارش فرمائی ہے، اس رسول کی زندگی کے مطابق صرف ہم اپنی زندگی کی ایک رات گزاریں گے؟ مصطفیٰ کے غلاموں، اگر یہ نہیں کر پائے تو پھر ہماری محبتیں سچی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ سنو تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، والناس، ہر انسان سے زیادہ تمہیں ہم سے پیار کرنا ہے، اور والناسی کی قید نہیں بلکہ اجمعین، ہر چیز سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ یعنی بنگلہ، گاڑی، پراپرٹی، جائیداد، ہر چیز سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ کے
رسول سے. آخر یا رسول اللہ اتنی محبتیں ہم آپ سے کیوں کریں؟ سوال ہوگا یا نہیں؟ آج تو ہمارا ینگسٹرز موجود ہے، اس سے پوچھو. ہماری حالت تو یہ، ہم اتنا پروفٹ اور لاس دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک پان کی دکان بھی کریں نا تو پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ہے بات یہ نہیں؟ اور اگر بنا سوچے سمجھے ہم نے کوئی ایسا بزنس کر دیا تو یقیناً پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے بات یہ نہیں؟ آخر رسول نے جو اپنی محبت اتنی زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بھی تو جاننا پڑے گا نا. تو جانتے ہو یہ ساری محبتیں تبھی تک ہیں. باپ بہت محبت کا دم بھرتا ہے لیکن اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں. بیوی بہت محبت کا دم بھرتی ہے لیکن اس ویرانے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. دوست اور احباب جو گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتے تھے، آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد 15 منٹ انتظار کرنا گوارا نہیں. رسول فرماتے سنو، میں تم سے ان کی محبت نہیں مانگتا جو تمہارے جسم سے عمدہ لباس اتار کر کے، جو تمہیں عالی شان گھروں سے نکال کر کے ویرانے میں چھوڑ آئیں گے، بلکہ سنو میں تم سے اس رسول کی محبت مانگتا ہوں کہ جس اندھیری قبر میں تیرا بیٹا نہیں آئے گا، جس اندھیری قبر میں تیرے باپ نہیں آئیں گے، جس اندھیری قبر میں تیری بیوی نہیں آئے گی، جس اندھیری قبر میں تیرے دوست اور احباب نہیں آئیں گے، اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے مدینے سے مکینے گنبد خضرا تشریف لائیں گے. لہذا محبتوں کو سچا کریں. صرف دعوے کرنے سے کام نہیں ہوگا مصطفیٰ کے غلاموں. آج بہت تکلیف ہوتی جب کوئی کہتا ہے ارے یہ غوث کے ماننے والے اور نمازوں سے دور، ارے یہ غریب نواز کے نہ ماننے والے یہ تو سجدوں سے دور ہے. مصطفیٰ کے غلاموں اپنے ماتھے پر لگے ہوئے اس داغ کو کونین کے والی کا فرمان سناؤں؟ یہ اللہ والوں کے معاملے ہیں نا، میں ان کی کرامتیں بتاؤں گا تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن کون ہے غریب نواز؟ اسی سرزمین ہند پر آتا ہے. کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ 92 لاکھ. کبھی سوچا کیسے پڑھایا تھا؟ اس وقت تو اتنی بڑی گیدرنگ بھی نہیں ہوا کرتی. کیا چیز تھی کہ لوگ دیکھ کر کے ایمان لے آیا کرتے تھے. آج تو ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے کردار سے ہمارے گھر والے خوش نہیں. ہے بات یہ نہیں؟ آج تو ہمارے جھوٹ سے ہماری بیوی محفوظ نہیں. آج تو ہمارے جھوٹ سے ہمارے ماں باپ محفوظ نہیں. سوچو ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے. جس کردار کا سبق ہمیں غریب نواز نے دیا تھا، جس کیریکٹر کا سبق ہمیں غوث پاک نے دیا تھا، جو سیرت ہمیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دی تھی، اس سے ہم کوسوں دور نظر آ رہے. میں ایک بات بتا دوں، غریب نواز ہے، سرزمین اجمیر ہے. ایک شخص آتا ہے. کہاں سے آتا ہے جانتے ہو؟ دہلی سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ دلی سے آتا ہے. دلی سے اجمیر آتا ہے. کس دور میں؟ غریب نواز کے دور میں. جہاز سے تو آیا نہیں ہوگا، فلائٹ سے بھی نہیں آیا ہوگا، ٹرین بھی نہیں چل رہی تھی، پیدل آتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. عصر کا ٹائم ہو چکا ہے اور آنے والا اپنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک غیر مسلم ہوتا ہے. غیر مسلم کسان ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا. غریب نواز لوگوں کی حاجت روائی کر رہے ہوتے. یہ اللہ والے ہیں نا، ان کا کام مخلوق کا بھلا کرنا ہے بات یہ نہیں؟ غریب نواز مخلوق کی حاجت روائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی آتا ہے، کہتا ہے حضور میں آپ کے پاس دہلی سے آیا ہوں، اپنی کچھ آرزو لے کر کے آیا ہوں، کچھ گزارش ہے، آپ توجہ فرمائیں. سرکار غریب نواز پوچھتے کیا بات ہے؟ کہتا ہے حضور میں دہلی کا کسان ہوں، میری زمین پر بادشاہ وقت کے سپاہیوں نے قبضہ کر رکھا. کیا کیا ہے؟ کسانوں نے قبضہ کر رکھا ہے. کسانوں نے زمین کو چھین لیا. کسان کی زمین کو سپاہیوں نے چھین رکھ لیا. غریب نواز فرماتے ہیں سنو تم بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، ایسا کرو جاؤ لنگر خانے میں لنگر کھاؤ. ہے نا؟ غریب نواز کا لنگر جانتے ہو نا؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ اچھا میں ایک بات بتا دوں، کتنا بڑا ڈیگ ہے بتاؤ؟ بہت بڑا ڈیگ ہے، کنٹلوں پکتا ہے.
لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے اگر اپنے لنگر میں پکایا بھی تو وہ چیز پکائی کہ کھانے والے کا دین اور مذہب نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ بھوکا ہے تو کھلا دو. ہے بات یہ نہیں؟ یہی وجہ کہ 800 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کروں، بتاؤ اس لنگر میں پکتا کیا؟ غریب نواز کے لنگر میں کیا پکتا ہے بتاؤ؟ ویج ہی تو پکتا ہے نا، نان ویج تو نہیں پکتا نا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ والے ایسے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب سمجھتے ہیں. غریب نواز نے کہا جاؤ تم لنگر کا کھانا کھاؤ، صبح تم سے فجر بعد ملاقات ہو. اب غریب نواز کا پیغام لے کر میسج لیا، اس نے آیا خانقاہ میں آرام کیا. صبح فجر بعد جب دیکھا تو غریب نواز سفر کی تیاری کر رہے ہیں. اب اس کے دل میں سوال ہوتا ہے، یار ابھی تو میرا کام بھی نہیں بنا، یہ جا رہے ہیں. ابھی تو میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، جس گزارش کو لے کر کے آیا تھا، اس پر تو ابھی غریب نواز نے کام نہیں کیا اور یہ جا رہے ہیں. وہ عرض کرتا ہے حضور میں آپ کے پاس اپنی گزارش لے کر کے آیا تھا، اپنا عریضہ لے کر کے آیا تھا. حضور میری زمین پر بادشاہ وقت کے سپاہیوں نے قبضہ کر رکھا ہے. سرکار غریب نواز فرماتے سنو، میں جس سفر کی تیاری کر رہا ہوں، میں دہلی کا سفر تمہارے ساتھ طے کروں. اب وہ کسان حیرت میں، غریب نواز میرے ساتھ چلیں گے. اب ادھر غریب نواز دہلی کا رخ کرتے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی آپ کے جو مرید و خلیفہ ہیں انہیں خبر ہو جاتی، خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں کہ ارے پیر و مرشد آ رہے ہیں، عطائے رسول آ رہے ہیں، ہند الولی آ رہے ہیں. غریب نواز کا استقبال کرتے ہیں. غریب نواز سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، آپ نے اتنی تکلیف کی. حضور آپ کو اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضور اگر آپ حکم کر دیتے تو آپ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند تھے تو میں آپ کے پاس بھاگا ہوا چلا آتا. آپ نے اتنا لمبا سفر، اتنا تکلیف دہ سفر کیوں کیا؟ غریب نواز مسکرا کر کے فرماتے ہیں قطب الدین میں تمہارے پاس تمہاری ملاقات کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں اس کسان کے لیے آیا. اب غریب نواز کا جب یہ فرمان سنتے ہیں نا قطب الدین بختیار کاکی تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں. حضور آپ اس کسان کے لیے آئے، کیا معاملہ ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، تمہارے بادشاہ کے سپاہیوں نے اس غریب کسان کی زمین پر قبضہ کر رکھا. آج ضرورت ہے محبتوں کو بانٹنے کی، آج ضرورت نہیں ہے کہ نفرتوں کا بازار گرم کریں. غریب نواز فرماتے کہ سنو، تمہارے بادشاہ کے سپاہیوں نے اس غریب کسان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، میں اسے اس کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں. قطب الدین بختیار کاکی حیرت میں عرض کرتے حضور اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو آنے کی کیا ضرورت؟ اتنا چھوٹا کام کرنے کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. ارے آپ کسی کسان کے ہاتھ ایک پرچہ لکھ کر کے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیتے. بادشاہ جو اس وقت دہلی پر حکومت کر رہا تھا وہ سلطان التمش تھا. وہ بادشاہ جو سلطان التمش تھا وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے حضور اگر آپ ایک پرچہ اس بادشاہ کے پاس لکھ کر کے بھیج دیتے تو بادشاہ کی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ آپ کا حکم نہ مانتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے غلام کا غلام ہے، وہ آپ کے غلام کا غلام ہے. حضور وہ میرا مرید ہے. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں قطب الدین اگر پھر مسکرانے لگتے ہیں. حضرت غریب نواز سے پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور اگر بادشاہ کے پاس آپ پرچہ لکھنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے تو میرے پاس ایک خط دے دیتے. ہے بات یا نہیں؟ ہاں آج بھی ہماری قوم پرچے والے کے چکر میں ہے. خوب میڈیا کا کوریج ملا ہے پرچے والے کو. ہے بات یا نہیں؟ ایک پرچہ والا نمودار ہوا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں کسی پرچے اور خرچے کے چکر میں نہیں پڑنا. لوگ دنیا دیوانی بنی بیٹھی، ارے اس کے پاس جاؤ وہ پرچے لکھ دیتا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں کسی پرچے اور خرچے کے چکر میں نہیں پڑنا بلکہ تم تو ان اللہ والوں کی چوکھٹ سے وابستہ ہو کہ جن کے اشارے پر 800 سال پہلے انا ساگر کاسے میں سمٹا. تمہیں کسی پرچے والے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی خرچے والے کی ضرورت نہیں. غریب نواز سے کیا عرض کرتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی حضور اگر آپ سلطان التمش کے پاس پرچہ لکھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو مجھے دے دیتے، میرے پاس ایک خط بھیج دیتے، میں بادشاہ وقت سے کہہ دیتا
اس غریب کسان کا کام ہو جاتا اور آپ اتنی تکلیف سے بچ جاتے. سرکار غریب نواز فرماتے سنو قطب الدین، اگر میں پرچہ تمہارے پاس بھیج دیتا تو کام ہو جاتا، اگر میں پرچہ بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیتا تو کام ہو جاتا، لیکن میں رب کی اس رحمت سے محروم ہو جاتا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو رحمان کے فرشتے اس کے سر پر سایہ کر لیتے. اب جب یہ جملے غریب نواز کے قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے وہ کسان سنتا ہے نا تو عرض کرتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہے اے غریب نواز، زمین بعد میں لیں گے دین پہلے، زمین بعد میں لیں گے دین پہلے لیں گے. ارے اب وہ کلمہ پڑھا دیجئے جس کو پڑھ کر کے لوگ محمد عربی کے غلام بن جاتے ہیں. ایسے دین پھیلا ہے، ایسے مذہب پھیلا ہے. اپنی ملت اور دین سے نکالا نہیں جاتا ہے بلکہ اپنی ملت اور دین میں لایا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی محبتوں کو پھیلائیں، اپنے بھائیوں کے لیے گنجائش پیدا کریں، دل میں تھوڑی سی جگہ رکھیں. آج بہت بازار گرم ہے نفرتوں کا. میں کونین کے والی کا ایک فرمان سناؤں، آقا کا فرمان، اس کے بعد تقریر ختم، کیونکہ یہ رات عبادتوں کی رات ہے. اس رات کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا ہے. اللہ کے رسول اچھا کچھ مانگے تو دو گے یا نہیں دو گے؟ ہم تو اپنی جان دے دیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ اور ہمارا یقین ہے کہ مصطفیٰ کریم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے بات یہ نہیں؟ مکین گنبد خضرا ارشاد فرماتے سنو کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. کس نے کہا؟ کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ تو کہہ دو. یہ اس رسول کی بات ہے نا کہ ہمارا یقین ہے کہ رسول جو کہہ دے وہ ہوتا ہے بات یہ نہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پر ڈٹ گیا، اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اشارہ کیا تو درخت کھنچ کر کے بارگاہ میں آ گیا. رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے، ہے بات یہ نہیں؟ وہ رسول ارشاد فرما رہے کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. یعنی جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ جب صحابہ نے یہ جملے سنے نا تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہیں، ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہیں، ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں کونین کے والی ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرتے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ارشاد فرماتے صحابہ سنو کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ارشاد فرماتے سنو من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری مانی کہاں جائے گا؟ ومن عصا، جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا، جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا. اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان ہے نا یہ ہمارے لیے میزان اور ترازو. کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں، پڑوسی کو ٹارگٹ بنانا مقصد نہیں، رشتہ داروں کو نشانہ لگانا مقصد نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اس محفل میں آئے ہو تو کونین کے والی کے فرمان کو اپنے لیے میزان اور ترازو بناؤ اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ صبح و شام کی قانونی زندگی میں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے. آج ہماری بہو بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارا قوم کا ینگسٹر جو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ میچ کی ایک اننگ کے لیے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑنے والے کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ ہماری گھر کی بہو بیٹیاں ایک دور تھا، جانتے ہو
جب ہماری گھر کی بہو بیٹیاں صبح اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہیں، آج تو وہ وقت ختم ہو چکا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل کی ایک قسط مس نہیں ہو رہی، اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوٹ رہے ہیں، کیا اللہ اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کے ضعیف، معذرت کے ساتھ آپ ہم سے بڑے ہیں، لیکن سچی باتیں اگر ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں اور ایک دوسرے کے عیب تلاشیں، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے؟ مصطفیٰ کے غلاموں، شب برات کی مقدس رات ہے، آج کی اس رات میں آئے ہو تو یہ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ، اس رات کو اپنے لیے نمونہ حیات بنو، اور آج کی اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کی عزت کو نیلام کرنا مقصد نہیں، ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ صبح و شام کی قانونی زندگی میں کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں۔ جانتے ہو یہی 15ویں شعبان تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، دیکھتی ہیں کہ کونین کے والی کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے، قبرستان میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ آپ بھی قبرستان آئے ہوئے ہیں، میں سوال کروں گا، یا رسول اللہ جس جنت البقیع میں آپ ہیں وہاں تو نہ آپ کے والدین تھے، ہے بات یہ نہیں؟ اس جنت البقیع میں تو کونین کے والی کے والدین بھی مدفن نہیں تھے، یا رسول اللہ پھر کس کے لیے دعائے مغفرت آپ کر رہے ہیں؟ آج تو ہم قبرستان جاتے ہیں اور سوچتے ہیں صرف اپنے باپ دادا کی قبروں پر فاتحہ پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، قبرستان آؤ تو ان قبروں کے اوپر بھی پہنچ جایا کرو جن قبروں پر بہت دنوں سے لوگ نہیں پہنچے، ہے بات یہ نہیں؟ یہ صاحب قبر آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ کونین کے والی جب اس قبرستان میں پہنچے تھے نا، صرف آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کیا تھا، بلکہ پوری امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت کیا۔ آج آپ قبرستان میں آئے ہیں تو صرف اپنے والدین کے حق مت سمجھے، بلکہ اس قبرستان میں مدفون جو بھی آپ کے بھائی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ہر ایک کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ کونین کے والی فرماتے سنو، آقا فرماتے سنو، کہاں تک میں پہنچا تھا کہ تمہیں اس رسول سے محبت کرنی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کے مان رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں۔ ارے جہاں جہاں مان رہے ہو وہاں عمل کرتے رہو، اور جہاں جہاں نہیں مان رہے ہو وہاں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج حالات بہت خراب ہیں، میں ایک بات بتا دوں، وہ قومیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف تھی، وہ قومیں جن کے حوالے سے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور نصرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، لیکن آج وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع، اور ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج وقت کی پکار ہے کہ مصطفیٰ کے غلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور باطل قوموں کو بتا دیں کہ جانتے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا، اس رب نے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے اپنی دولت کے خزانے کھول رکھے، ہے بات یہ نہیں؟ اسلام نے تو غربت کی کہانی بھی ہے نا، سوچو صحابہ کا وہ دور یاد کرے کہ جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ہے بات یہ نہیں؟ آج تو رب نے ہمارے لیے اپنے خزانے کی چابیاں، اپنے خزانے کے منہ کھول رکھے۔ ابھی لاک ڈاؤن گزرا نا 3-4 سال پہلے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہی میڈیا یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ سماجی اور فلاحی کام جتنا مسلمانوں نے کیا اس ہندوستان کی کسی قوم اور مذہب نے نہیں کیا، ہے بات یہ نہیں؟ آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے۔ ایک دور تھا آپ اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی کے یہاں مہمان آ جاتے تھے، اگر 10-5 مہمان آ جاتے تھے تو پڑوسی کے یہاں سے ہانڈیاں آتی تھی اور ان پر کھانا پکایا جاتا، پڑوسی کے گھر سے بستر آتا تھا اور اس پر لٹایا جاتا تھا۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے۔ آج رب نے ہمیں دینے میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں کی۔ آج رب کا احسان ہے
کہ اگر ایک وقت میں ہم میں سے کسی کے گھر میں 10 مہمان آ جائے نا تو اسے پڑوسی کے گھر سے ہانیاں منگانے کی ضرورت ہے، پڑوسی کے گھر سے بستر لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے۔ سوچو، جس رب نے ہمیں دینے میں کمی نہیں کی، پھر اس رب کی بات ماننے میں ہم کمی کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہماری کہیں پر عزت نہیں، آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں۔ اسی لیے شاعر مشرق نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ارے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ ناممکن۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس محفل میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھو، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھو، تاکہ دین تمہاری نسلوں تک پہنچے۔ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ، خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔